بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تبلیغ بالیقین کار نبوت کتاب پڑھنے کا کام شروع کیا ہے مولانا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے صفحہ نمبر 28 پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولانا گنگوہی، یہ دوسرا حصہ ہے تقریباً۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے تیسرا ہے، ویسے دوسرا ہے، تیسرا بھی ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، یعنی اکابرین تبلیغ اور اکابرین دیوبند کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1323 ہجری میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے انتقال فرمایا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالیں پر موجود تھے، بالیں پر، اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، یعنی یہ قریب ہوں گے نا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس حادثہ کا آپ کے اثر پذیر قلب پر جو اثر ہوا، اور اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ فرماتے تھے کہ دو ہی غم میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہوئے ہیں، ایک والدہ کا انتقال، ایک حضرت کی وفات۔ اور فرمایا حضرت ہم تو ساری عمر کا رونا اسی روز رو لیے جس روز حضرت دنیا سے رخصت ہوئی، یعنی اللہ والوں سے، اپنے اساتذہ سے، اکابرین سے کتنی پیار محبت ہو سکتی۔ حدیث کی تکمیل 1326 ہجری میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی۔ روایت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، جو مولانا کے رفیق درس تھے، یعنی انہوں نے یہ بتایا۔ دیوبند کی شرکت درس کے کئی سال بعد 4 مہینے میں آپ نے اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب سے پھر حدیث کا دورہ کیا۔ اس کی دلچسپ تاریخ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے سنائی یہ ہے کہ ایک سرحدی عالم مولوی شیر محمد نام مولانا ماجد علی صاحب وغیرہ سے معقولات کی تکمیل کر کے وطن گئے تھے۔ وہاں عین ان کی شادی کے روز کسی طالب علم نے ان سے ابن ماجہ پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ بھائی میں نے سارا وقت معقولات کی تحصیل میں صرف کیا اور حدیث کی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، البتہ حدیث کا ایک استاد مولوی محمد یحییٰ صاحب مراد ہیں، دیکھ کر آیا ہوں، اب واپس جا کر ان سے پڑھ کر آؤں تو تم کو پڑھاؤں۔ بیوی سے انہوں نے 4 مہینے کا وعدہ کیا اور گنگو روانہ ہو گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے مولانا محمد یحییٰ صاحب سے پڑھنا شروع کیا۔ مولانا الیاس صاحب ان کے رفیق درس تھے۔ عبارت بھی اکثر مولانا محمد یحییٰ صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ رات بھر درس ہوتا تھا اور حضرت تو دن کو سوتے، مگر ولایتی مولوی صاحب کو بہت کم سوتا دیکھا گیا۔ مطالعہ کے انہماک اور استغراق کا حال یہ تھا کہ کھانا لانے والے سے کہہ دیا تھا کہ روٹی رکھ جایا کرو اور سالن لے جایا کرو۔ مولوی صاحب کتاب کا مطالعہ کرتے جاتے اور روٹی کا لقمہ توڑ کر منہ میں رکھ لیتے، کیونکہ سالن سے کھائیں گے تو ٹائم لگے گا زیادہ اور چبائیں گے یہ وہ، روٹی کھاتے ہوں گے کیا پتہ پانی۔ آسانی کرنا ہے اس طرح، آسانی اتنی طاقت نہیں ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع اور تکمیل میرا یہی کام ہے، میں وہ تو نہیں کہہ رہا، میں گھر میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو بیٹھ کے کھانے کا مجھے موقع نہیں ملتا، کبھی ان کا آ رہا ہوتا ہے، کبھی کن کا سن رہا ہوتا ہوں سبق، سمجھ آ رہی۔ کھانا میرا ادھر ہی ہوتا ہے کرسی میں، کمپیوٹر وغیرہ کے۔ تو ہمارے بڑے تو بڑی قربانی کر گئے، ہم لوگ تو بس دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیسیں ملیں گی، یہ ہوگا، یہ تو اخلاص والے تھے نا۔ مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع اور تکمیل، یہ ہاتھ نہ آنے اور ٹچ ہو گئے تو کم خراب۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست کی۔ اکثر جگہ محمود الحسن ہوتا ہے تو اصل یہی نام ہے، محمود حسن۔ آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا۔ مولانا محمد الیاس صاحب نے یہ نقل کیے، چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری صاحب سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگرانی اور رہنمائی میں منازل سلوک طے کیے، یعنی اللہ والوں کے پاس انہوں نے مشق کی اور گزارا اور اللہ کا رگڑا لگایا، اصلاح کی۔ خاموش۔ عبادت و نوافل کا انہماک گنگوہ کے قیام کے دوران حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد زیادہ سکوت، یعنی خاموشی اور مراقبہ طاری رہتا تھا۔ مراقبہ ہی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، خاموش ہونا اور بالکل اللہ کا بس دھیان کرنا، اللہ کو سوچنا، کچھ آیا جانا کوشش کرنا چاہیے، بالکل الگ بیٹھ جاؤ، چادر ڈالو، اندھیرے میں بیٹھو یا روشنی میں، بس اللہ کو سوچو، اللہ آپ آ جائیں، ہم سے راضی، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعا مانگیں، باتیں کریں،
مراقبہ یہ ہوتا ہے۔ مراقبے کو کچھ لوگ غلط بیان کرتے ہوں گے نا، کوئی جادو شادو نہیں ہے، اللہ سے باتیں کرنی، اللہ سے محبت لو لگانی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوا نہیں، یہ کرنا ہے۔ اب یہ ذکر وہی ہوتا ہے، یہ بھی یہ ذکر ہے، لیکن جب اس طرح بیٹھ جائیں مراقبہ۔ عبادت و نوافل کا انہماک مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ اس میں مصروفیت۔ گنگوہ کے قیام کے دوران شاید سارے دن میں کوئی ایک باتیں کرتے ہوں، شاید سارے دن میں کوئی ایک بات کرتے ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسی زمانہ میں ان سے ابتدائی فارسی پڑھتے تھے۔ ان دنوں میں ان کا دستور یہ تھا کہ حضرت شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے پیچھے ایک بوریا پر بالکل خاموشی دو زانو بیٹھے رہتے تھے۔ ہم لوگ حاضر ہوتے اور کتاب ان کے سامنے رکھ کر انگلی کے اشارے سے سبق کی جگہ ان کو بتلا کر سبق شروع کر دیتے تھے اور فارسی شعر پڑھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے۔ جہاں ہم نے غلط پڑھی انگلی کے اشارے سے انہوں نے کتاب بند کر دی اور سبق ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ مطالعہ کر دیکھ کے لاؤ، ٹھیک ہے جی۔ نیز اس زمانہ میں نوافل کا بھی بے حد زور تھا۔ مغرب کے بعد عشاء سے کچھ پہلے تک نوافل میں مشغول تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20-25 سال کے درمیان تھی، طالب علم بھی تھے لیکن نوافل بھی خوب اور پڑھتے بھی خوب۔ جذب و شوق کی ایک مثال، جذب و شوق مولانا کے خمیر میں تھا اور اس کے بغیر ترقی مشکل ہے۔ اسی جذب و خود فراموشی نے جسم کی لاغری اور قوا کی کمزوری کے باوجود اتنا عظیم الشان اور حیرت انگیز کام کرا دیا جو ان کی جسمانی حالت سے ذرا مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ آخری علالت یعنی بیماری میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ بیان کرنے کی تقریب یہ ہوئی کہ قاری اسحاق صاحب دہلوی، جو جناب مفتی عزیز الرحمان صاحب نقشبندی دیوبندی کے خلیفہ ہیں، مرد وفات میں عیادت کے لیے آئے اور فرمایا کہ میں بالکل آنے کے قابل نہ تھا، ایک محبت اور شوق تھا جو یہاں لے آیا۔ فرمایا حضرت جذب و شوق میں بڑی قوت ہے۔ اس پر اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایسا بیمار تھا اور اتنا کمزور ہو رہا تھا کہ بالا خانے سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا، یعنی اوپر والے کمرے سے نیچے اتنے میں خبر سنی کہ حضرت سہارنپوری دہلی تشریف لائے۔ بس بے اختیاری اسی وقت پیدل دہلی روانہ ہو گیا۔ یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس قدر بیمار اور کمزور تھا کہ بالا خانہ سے اترنا دشوار تھا۔ دہلی کے راستہ میں مجھے یاد آیا، یعنی اتنی قوت تھی اور ایمانی قوت تھی، روحانی تھی، اللہ والوں سے محبت لگاؤ تھا کہ بیماری کو بھول گئے اور بیماری کے باوجود اللہ نے طاقت دے دی۔ دوسرے مشائخ اور بزرگوں سے تعلق، اس عرصہ میں دوسرے مشائخ اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلفاء سے عقیدت مندی اور صحبت و استفادہ کا تعلق برابر قائم رہا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا تعلق تھا کہ فرماتے تھے کہ یہ حضرات میرے جسم و جان میں بسے ہوئے تھے، اور ان حضرات کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے خصوصی محبت اور لحاظ تھا۔ مجاہدانہ جذبات، ذکر و اشغال، نوافل و عبادت کے ساتھ شروع سے مجاہدانہ جذبات سینہ میں موجزن تھے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جذبہ و شوق اور اس عزم و حنیت سے آپ کی زندگی کا کوئی دور خالی نہیں رہا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ بزرگوں کی نگاہ میں آپ کی وقت ابتدا ہی سے خاندان کے بزرگوں اور مشائخ وقت کی نگاہ میں خاص عزت رکھتے تھے، اور کم سنی کے باوجود، چھوٹی عمر کے باوجود بڑے بڑے معمر بزرگ آپ کا وقار اور لحاظ کرتے تھے۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باپ کی جگہ پر تھے، مگر آپ کا برتاؤ بھی چھوٹے سے کے ساتھ ایسا تھا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ شروع سے چونکہ نحیف و زار تھے، اس لیے جسمانی مشقت کے کاموں میں حصہ نہ لے سکتے تھے اور مطالعہ و ذکر و عبادت ہی میں زیادہ وقت صرف ہوتا تھا۔ مولانا یحییٰ صاحب اس کے برعکس بے حد مشغول و جفاکش تھے۔ آپ کا تجارتی کتب خانہ تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی بزنس کتب خانہ، جس کے تمام کام بڑی دلچسپی اور انہماک سے انجام دیتے، اور یہ ان بھائیوں کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ اور ایک روز کتب خانہ کے منتظم نے، جو مولانا یحییٰ کے بڑے مخلص اور ہمدرد تھے، از ذرائع ہمدردی کہا کہ مولوی ریاض کتاب خانہ کے کاموں میں کچھ ہاتھ نہیں بٹاتے، کوئی خدمت ان کے ذمہ بھی کر دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ مولانا یحییٰ صاحب نے سنا تو بہت
تقدر کا اظہار کیا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، تم کو جو رزق ملتا ہے اور تمہاری خدا کی طرف سے جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور افراد ہی کی برکت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نعمان بیمار ہے، اس کی وجہ سے گھر والوں کو رزق ملتا ہے، یا کوئی بیمار ہے مثال کے تو، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا جی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو کھلا رہا ہے۔ میرا اعتقاد ہے کہ مجھے اسی بچے کی برکت سے مجھے رزق مل رہا ہے، آئندہ اس سے کچھ نہ کہا جائے، جو کچھ کہنا ہو مجھ سے کہا جائے۔ شیخ الحدیث صاحب شیوخ و اکابر کے حلقہ میں بھی خاص امتیاز و اعزاز کی نظر سے دیکھے جاتے۔ آپ کا خشوع و تقوی سب کو معلوم تھا، اس لیے کبھی کبھی اکابر کی موجودگی میں امامت کے لیے آپ ہی کو بڑھایا جاتا۔ ایک مرتبہ کاندھلا میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور مولانا شریف علی صاحب تھانوی موجود تھے۔ نماز کا وقت آیا تو امامت کے لیے آپ کو بڑھایا۔ مولوی بدر الحسن صاحب خاندان کے ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے عذرائے ظرافت کہا، یعنی مذاق کے دور میں کہا کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور ایسا ہلکا پھلکا انجن جوڑ دیا۔ حضرات میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو انجن کی طاقت پر ہے۔ روایت مولوی اکرام الحسن صاحب کاندلوی۔ یہ مثال اب انہوں نے کسی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ذرا گاڑیاں اور ایسا ہلکا پھلکا، یہ یعنی کسی کو مثال دینے کے لیے نا بھائی بظاہر جو بندہ ایسا ہو جانا آپ جاؤ اونلی یہ بظاہر علوم میں خدمت تدریس۔ شوال 1328 ہجری میں سہارنپور سے ایک بڑا قافلہ حج کو روانہ ہوا، جس میں مدرسہ مظاہر العلوم کے اکثر بڑے بڑے حضرات مدرسین تھے۔ اس موقع پر متعدد نئے اساتذہ کا تقرر ہوا۔ اسی سلسلہ میں مولانا بھی مدرسہ کے نئے مدرسین میں شامل ہوئے اور متوسط کتابیں آپ کو دی گئیں۔ حضرات حجاج کی واپسی کے بعد دوسرے جدید اساتذہ سبکدوش ہو گئے، یعنی بیغم ہو گئے، مگر مولانا بدستور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے نقل کیا ہے، مظاہر علوم کی تدریس کے زمانہ میں اکثر کتابیں ایسی پڑھائیں جو پہلے پڑھی نہیں تھیں، یعنی کتاب عربی وغیرہ کی پڑھی نہیں ہے تو پڑھا رہے ہیں، مطلب اتنا اللہ نے قوت دی اور ملکہ دیا۔ اس لیے مولانا محمد یحییٰ صاحب کے درس میں کتابوں کے پورا کرنے کا معمول نہ تھا، اور بیماری کی وجہ سے بھی بعض درمیانی کتابیں رہ گئی تھیں۔ یہ رہی تھے شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب، لیکن زمانہ تدریس میں آپ نے یہ بے پڑھی کتابیں پڑھائیں۔ انتقال سے چند سال قبل ایک مرتبہ مولانا ہدایت علی صاحب محتمم مدرسہ ہدایت المسلمین کرہی ضلع بستی مولانا کی خدمت میں دہلی آئے، خاکسار بھی ساتھ تھا۔ مولانا ہدایت علی صاحب نے مولانا کو یاد دلایا کہ میں نے اس زمانہ میں مدرسے کی جماعت میں آپ سے قطبی پڑھی تھی، اس سال ہماری قطبی ہے، منطق کی کتاب ہے۔ کس کی؟ منطق۔ چوتھا سال ہمارا جو ہوتا ہے نا علماء جو بنتے ہیں 8 سال کے، قطبی کتاب ہے۔ شروع میں منطق ہوتی ہے اردو والی، دوسری میں بس ایسی ہوائی پیپر دیں گے ٹھیک ہے جی، قطبی۔ اور کئی بار بڑی سادگی سے کہا کہ حضرت ایسی بلند باتیں تو آپ اس زمانہ میں نہیں کرتے تھے اور ایسے معارف و علوم نہیں بیان کرتے تھے۔ مولانا نے تبسم فرمایا۔ کسی دوسرے موقع پر مجھ سے فرمایا کہ مولوی ہدایت علی صاحب قطبی پڑھنے کا ذکر کرتے، میں نے قطبی خود نہیں پڑھی تھی، مدرسہ میں پڑھائی ہے، لیکن پڑھانے کے زمانے میں مطالعہ کی طرف بڑی توجہ تھی، چنانچہ کنز الدقائق پچھلے سال پڑھی گئی کہ بحر الرائق شامی اور ہدایت دیکھے تھے، اور نور الانوار 20 سال کی رابعہ کی کتاب ہے۔ نور الانوار کے لیے حسامی کی شروح و توضیح تلویح تک مطالعہ میں رہتی تھی۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، وہ نور الانوار موٹی کتاب ہے عربی کی فقہ کی، وہ حفظ کر رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ۔ یہ اب راز کی باتیں ریکارڈ نہیں کروں گا میں، بعض ہوتے ہیں راز کی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے آگے فرمایا جی، نکاح 6 ذی-القعدہ 30 ہجری 17 اکتوبر 1912 ہوگا پھر کہ جمعہ کے دن بعد نماز اثر آپ کے حقیقی ماموں مولوی رؤف الحسن صاحب کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا۔ کیا مطلب عقد کا؟ نکاح۔ مولانا محمد صاحب نے نکاح پڑھایا۔ مجلس سے عقد میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں حضرات موجود تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا بار بار نام آ رہے ہیں تو
آپ کو پتہ ہو ایک کتاب کا نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بہشتی زیور کتاب ہے، مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال، ٹھیک ہے جی، اور الیاس صاحب کا ذکر آ رہا ہے تو وہ تو تبلیغ کے بانی، اللہ نے ان سے تبلیغ کا کام شروع کروایا ہے۔ کتابیں شابیں تو لکھی کہ نہیں، اللہ نے چلتے پھرتا مدرسہ بنایا انہوں نے۔ یہ کیا ہے تبلیغ؟ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، بڑے چھوٹے مرد عورتیں، یہ کیا ہے؟ چلتا پھرتا مدرسہ۔ کچھ ہوتا ہے یہ مسجد ہوتا ہے، مدرسہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عمر کی لمٹ ہوتی ہے، اتنے سال والا اتنے سال۔ تبلیغ میں ہر عمر کے داخلہ لیتے ہیں، 3 دن لگائیں، 10 دن لگائیں، 40 دن لگائیں، 4 مہینے لگائیں، 7 مہینے لگائیں، 4.5 مہینے لگائیں، 1 سال لگائیں، سمجھ آئی؟ مولانا محمد صاحب نے کہا مجلس عقد میں مولانا خلیل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ، شاہ عبدالرحیم صاحب ریپولی موجود، مولانا خلیل تھانوی کا مشہور واعظ فوائد الصحبت جو بارہا تب ہو چکا ہے، اسی تقریب میں کاندلہ تشریف لے جانے پر اسی دن ہوا پہلا حج 33 ہجری میں مولانا خلیل احمد صاحب اور مولانا محمود حسن صاحب نے حج کا قصد فرمایا، اور مولانا کو جب اس کا علم ہوا تو حج کے لیے بہت بے قرار ہوئے۔ فرماتے تھے کہ مجھے اس حضرات کے بعد ہندوستان تاریک ہوتا نظر آیا اور یہاں کا رہنا مشکل معلوم ہونے لگا، لیکن اجازت کا مرحلہ درپیش تھا۔ پچھلا سیشن کتنے منٹ کا تھا یاد ہے نا؟ 40 کتنے؟ آج 40 نہیں ہوں گے، مشکل ہے، جانا تو جاؤ، ایک ہاتھ بیٹھا رہے گا نعمان شان۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی، ہمشیرہ والدہ مولوی اکرام الحسن صاحب نے یہ بے قراری دیکھی تھی، کہا کہ میرا زیور لے چلو اور چلے جاؤ۔ امید نہ تھی کہ والدہ صاحبہ آسانی سے اجازت دیں گی، اور اتنی طویل مفارقت اور اتنا دور دراز کا سفر گوارا کریں گی، مگر الحمدللہ انہوں نے بھی اجازت دے دی۔ دوسرا مرحلہ بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کی اجازت کا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر والدہ اجازت نہ دیں گی ان کی اجازت پر محمول کیا، وہ اجازت دے چکی تھیں۔ آخری مرحلہ مولانا خلیل احمد صاحب کی اجازت کا تھا۔ ان کی خدمت میں خط لکھا اور سامان سفر کی صورتیں لکھ دیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہمشیرہ کا زیور لے لیا جائے، دوسرے قرض، تیسرے بعض اعزہ روپیہ دے رہے ہیں۔ مولانا نے سفر کی اجازت دی اور آخری صورت کو ترجیح دی۔ از مولوی اکرام الحسن صاحب و مولوی انعام الحسن صاحب خلاف امید مولانا محمود حسن صاحب کی ہم رکابی ہو گئی۔ مولانا خلیل احمد صاحب پہلے جہاز سے تشریف لے جا چکے تھے، یہ جہاز پتہ نہیں وہ ہوگا، سمندری جہاز ہوگا شاید، ٹھیک ہے، یہ والا جہاز مشکل ہے کیونکہ اس دن حالات اتنے نہیں تھے کہ بہرحال آپ دوسرے جہاز سے شوال 1383 ہجری میں مولانا کے ہمراہ روانہ ہوئے اور ربیع الثانی 33 ہجری میں واپس آ کر مدرسہ میں فرائض تدریس میں بدستور مشغول ہو گئے۔ شیخ الحدیث صاحب کا یہ ہے۔ مولانا یہاں تک کوشش کرتے ہیں۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کی وفات حج کے دوسرے سال 10 ذی القعدہ 34 ہجری میں مولانا محمد یحییٰ صاحب نے انتقال کیا۔ یہ سانحہ کا مطلب کیا ہے؟ واقعہ۔ یہ سانحہ مولانا کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب مربی بھی تھے، استاد بھی تھے، شفیق بھی تھے۔ اپنی امتیازی خصوصیات مولانا محمد یحییٰ صاحب عجیب باغ بہار طبیعت لے کر آئے تھے۔ بقا باللیل مطلب کہ رات کو رونے والے، بسام بالنہار اور دن کو بسام، رات کو بہت رونے والے، بہت مسکرانے والے، دن کو بہت مسکرانے والے۔ لوگ سمجھتے ہیں مزے میں دن کو مسکراتے اور رات کو اللہ کے سامنے، یعنی رات کو بہت رونے والے، دن کو بہت مسکرانے والے آپ کی صفت ہی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا قرآن میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، 10ویں پارے میں، کم رو اور ہنسو اور زیادہ رو۔ ہنسنا کو اللہ کو پسند نہیں ہے، دل مردہ ہوتا ہے۔ ادھر گریا فاری ہے، ادھر دوستوں کو اپنے نکتوں اور بزلہ سنجیوں سے ہنسا رہے ہیں۔ دن کو یعنی یہ وہ شعر شاعری کر کے ہنسا رہے ہیں۔ یہ وہ دیدہ گریاں، روئے خنداں اور زبان گل فشاں کا پورا مجموعہ دل کے سوز و گداز اور راتوں کے راز و نیاز کی خبر بہت کم لوگوں کو تھی۔ معمولی آدمیوں کی طرح رہتے تھے، ضرورت نہیں ہے، معمولی آدمیوں کی طرح رہتے، مدرسہ میں پڑھاتے اور تنخواہ نہ لیتے۔ معاش کے لیے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کر رکھا تھا، جس کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے۔ ادب کی کوئی کتاب اپنے حفظ سے پڑھا رہے ہیں اور پارسل بھی بتائے جا رہے ہیں، یعنی اس طرح پارسل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور کسی کو کتاب پڑھائی بھی جا رہے ہیں۔ علوم سے اعلیٰ مناسبت رکھتے تھے،
اور محققانہ نظر تھی، اور ادب و حدیث کی کتابیں خاص طور پر رکھی تھیں۔ متصل تذکرہ کے لیے ملاحظہ ہو تذکرۃ الخلیل۔ یہاں کیا ہے خیال ہے، بس کریں؟ جی تو یہ صفحہ نمبر 34 تک ہو گیا ہے۔ بستی حضرت نظام الدین کا قیام، تدریس اور اہتمام، مولانا محمد صاحب کی وفات انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔